اب مجھے اپنی کتابوں سے محبت اتنی ہے کہ ظاہر یہ میرے ساتھ تو نہیں جائیں گی، لیکن اکثر مجھے ایک خیال ضرور آتا ہے، میری کتابوں سے محبت کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں گے کہ میں سوچتا ہوں کہ قبر میں جو اینٹیں لگائی جاتی ہیں نا، کیا اینٹوں کی جگہ یہ کتابیں نہیں رکھی جا سکتی؟ مجھے اپنی کتابوں سے اتنی محبت ہے کہ جو میری پسند کی کتابیں ہیں وہ ان قبر میں میری اینٹوں کے بجائے وہ کتابیں رکھ دی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ مجھے سالم زندہ کر دیں، میں کتابیں پڑھتا رہوں قبر میں بھی، جس میں سب سے بہتر انشاءاللہ قرآن پاک بھی ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ ایسا کوئی موقع مل جائے گا، دنیا میں ملا ہوا ہے تو انشاءاللہ قبر میں بھی ایسا ماحول اللہ تعالیٰ دے دیں گے جس میں میں جان سی میکسویل کو ریڈ کرتا ہوں اور اسٹیفن آر کوی، یہ دو میرے فیورٹ ہیں۔ ان کے اوپر بھی میں، اور ان دونوں کو آپس میں ریلیٹ بھی میں نے کیا ہے کہ علامہ اقبال اور اسٹیفن آر کوی کا آپس میں موازنہ کیا جائے کہ اقبال خود ہی کی بات کرتے ہیں پرفیکٹ مین کی، جیسے نیٹشے نے بات کی تھی، اور اسٹیفن آر کوی کا ایک کنسیپٹ ہے ہول پرسن کا۔ تو ان دونوں میں آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے ان دی کنٹیکسٹ آف اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز ڈیولپمنٹ۔ تو یہ اس شعر میں اقبال نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ ٹیچر کیا ہوتا ہے، کہ شیخ مکتب ہے کہ عمارت گھر جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ تو ہمارا آبائی علاقہ محلہ وارث خان کا ہے راولپنڈی میں، تو اس میں میں نے اپنے ڈرائنگ روم سے ایک لائبریری شروع کی 94 میں میرے خیال میں۔ بچے شام کو آ جاتے تھے، میں ڈرائنگ روم کا دروازہ گلی میں کھل جاتا تھا، تو 200-250 کتابیں تھیں میرے پاس اس وقت بچوں کی۔ تو یہاں سے ہم نے بگننگ کی، پھر ایک بڑا ہال لے لیا رینٹ پہ، اس میں اپنی لائبریری شفٹ کر کہ کتاب خریدیں، کتاب خریدنے کا ایک رجحان اپنے اندر لائیں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف پروفائل۔ اور پروفائل کی آج کے ایپیسوڈ کے جو ہمارے خاص مہمان اور پروفیشنل ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاسٹ 35 ایئر کا ایکسپیرینس ہے ان کا ہائر ایجوکیشن اسٹڈی میں ایز اے ٹیچر، ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ آرکیٹیکچر ایٹ یونیورسٹی آف سیالکوٹ، ڈائریکٹر ہیں پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر کے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن پروفیسر ڈاکٹر نوید جمیل ملک صاحب۔ نوید صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے اس انٹرویو کے لیے ٹائم نکالا ہمیں۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا مجھے بات کرنے کا۔ نوید صاحب، ایپیسوڈ کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کا جس طرح ماشاء اللہ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، پلس آپ کی بیک گراؤنڈ اسٹوری ہم جاننا چاہتے ہیں، آپ کی چائلڈ ہوڈ میموریز، ٹین میموریز، پلس ہو از نوید جمیل۔ یہ تو کافی لمبی بات ہو جائے گی۔ چائلڈ ہوڈ میموریز سے اگر ہم شروع کریں تو مجھے یاد ہے کہ اسکول میں اکثر کلاس 6 تک، شاید 7 تک، ریسیس میں بھی اکیلا ہی پھرا کرتا تھا، لیکن جو آگے وقت بڑھتا گیا تو آئی بیکیم مور سوشل، اور پھر مختلف سپورٹس بھی کھیلی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ٹیمز کا حصہ بھی رہا، کرکٹ میں، ہاکی میں، ٹینس میں، اسکواش بھی بہت کھیلی، اور پھر یونیورسٹی میں بھی یہ گیمز کھیلتے رہے ہم۔ لیکن ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرنی تھی، تو میری پہلی جو ڈگریز تھیں وہ الیکٹریکل انجینئرنگ اور MS ان کنٹرول سسٹمز تھا، لیکن میرا پیشن جو تھا وہ ایجوکیشن کا ہمیشہ سے رہا، بیکاز آف مائی پیرنٹس، دونوں اسی شعبے سے متعلق تھے۔ تو میں نے بائی چوائس PhD جو ہے ایجوکیشن میں کی، جس سے میرے کیریئر کو تو اثر پڑا پروموشنز کے اینڈ سے یا ادروائز جو بینیفٹس ہوتے ہیں، لیکن مجھے ان کی اتنی زیادہ کبھی پرواہ نہیں رہی، کیونکہ میں اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں بینگ اے ٹیچر اینڈ ہیونگ اے فارمل ڈگری ان ایجوکیشن میں نے زیادہ بہتر سرو کیا ہے۔ although I taught for 30 years اور 33 years in engineering, computer science, mathematics، لیکن ایجوکیشن میں بھی میں نے ریسرچ کی ہے، انجینئرنگ کے فیلڈ میں بھی، کمپیوٹر سائنس میں بھی ریسرچ کی ہے، لیکن زیادہ میرا پیشن جو ہے وہ سوشل سائنس اور ہیومینٹیز کی طرف، پرٹیکولرلی ایجوکیشن کی طرف اور لیڈرشپ کی طرف ہے، ایجوکیشن لیڈرشپ۔ اچھا نوید صاحب، جیسے میں نے ابھی انٹروڈکشن میں بتایا کہ آپ کا 35 ایئر کا ایکسپیرینس ہے ان ٹیچنگ، اور اب آپ نے بتایا کہ آپ نے مطلب آپ کا یہ پیشن تھا، تو وہ کون سا ایسا مومنٹ تھا آپ کی لائف میں جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایز اے ٹیچر ہی اپنے کیریئر کو لے کر چلوں گا؟ میرے خیال میں وہ شروع سے ہی تھا۔ جب میں نے انجینئرنگ کی ایک ڈگری لے لی، الیکٹریکل انجینئرنگ، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کی ڈگری تھی، لیکن ہمارا کیمپس اس وقت ٹیکسلا میں تھا۔ تو ایجوکیشن تو آپ شاید بعد میں کہیں گے، لیکن میرا زیادہ رجحان مینجمنٹ سائنس کی طرف تھا۔ جب میں نے بیچلرز کر لیا الیکٹریکل انجینئرنگ میں تو آئی وینٹ ٹو قائد اعظم یونیورسٹی، کہ وہاں سے میں MBA کر لوں، جی،
کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ آئی ایم مور لائک اے مینیجر اور اے لیڈر. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو میں فارملی پڑھنا بھی چاہ رہا تھا. تو اس وقت یہ 87 کی بات ہے، 1987. تو اس وقت قائد یونیورسٹی نے جو مجھے جواب دیا مجھے آج بھی یاد ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی 16 سال کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، ہم MBA میں 14 ایئرز ایجوکیشن والوں کو ایڈمیشن دیتے ہیں، تو آپ اوور کوالیفائڈ ہیں، تو آپ MBA میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے. ٹھیک. تو اس میں میری قائدہ یونیورسٹی کی جو ڈگری تھی وہ بھی میں نہیں لے پایا، جو ایک اعزاز ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں، اور MBA بھی میں نہیں کر سکا. تو پھر میں نے انجینئرنگ کی سیکنڈ ڈگری میں ایڈمیشن لیا، جو کہ MS سسٹم انجینئرنگ کی ڈگری تھی. یہ اس وقت ہوتا تھا سینٹر فار نیوکلیئر اسٹڈیز اٹامی انرجی کمیشن کا. انہوں نے ایک ڈگری آفر کی تھی، پہلا بیچ تھا 1988 میں. ڈگری اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی دیا کرتی تھی، تو مجھے شوق تھا کہ چلو قائد اعظم یونیورسٹی کی ڈگری مجھے مل جائے گی، MBA تو نہیں ہو سکا. تو میں نے اس شوق میں آپ سمجھ لیں کہ میں دوبارہ نہ چاہتے ہوئے بھی شاید انجینئرنگ کی ڈگری کی طرف چلا گیا. لیکن میں نے الحمدللہ محنت کی. ٹیچرز بہت اچھے تھے ہمارے پیاس، اس وقت CNS کہلاتا تھا. بڑے آؤٹ کلاس ٹیچر تھے، ابھی بھی موجود ہیں الحمدللہ. تو وہاں سے پھر میں نے MS کیا، ٹاپ کیا میں نے اپنے بیچ میں. بیچلر میں بھی میں نے سیکنڈ پوزیشن لی تھی اپنے کلاس میں. لیکن یہ ہے کہ انجینئرنگ کا میرا ٹیچنگ کا پیشن تو تھا. ان ٹیچرز کو جب میں نے دیکھا، پیاس کے ٹیچرز کو، جو کہ پروفیشنلی بڑے ساؤنڈ تھے، ان کا اپنے سبجیکٹ پہ گرپ تھا، اور ایز ٹیچرز ایز ہیومنز دے ور آؤٹ کلاس. 2-3-4 ٹیچر ایسے ہیں جن کے میں نام بھی لینا چاہوں گا. ڈاکٹر انعام الرحمان جو فاؤنڈر تھے ہمارے CNS کے، اور اب وہ پیاس کہلاتا ہے. پھر ہمارے ایک اور استاد تھے جو انعام صاحب کے شاگرد بھی تھے، محمد یوسف کاکا خیل. پھر احمد طلعت فاطمی صاحب تھے ایک ٹیچر، علی حیدر صاحب تھے میتھمیٹکس کے ہمارے ٹیچر. یہ 3-4 ٹیچر مجھے اچھی طرح یاد ہیں. ان کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوا کہ ٹیچر کیسا ہوتا ہے. پھر گھر میں میری مدر جو تھیں وہ بھی FG اسکولس کی ایڈمنسٹریس رہی ہیں. ابو بھی سر سید کالج جو مال روڈ پہ ہے، FG سر سید کالج، اس کے فاؤنڈر تھے، تو یہ بھی ٹیچر تھے ظاہر ہے. تو یہ 6-7 لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ٹیچنگ کی طرف مائل کیا. although I got 2 degrees in engineering. تو میں نے پھر ٹاپ کیا جب CNS میں، تو ہمیں چوائس ملتی تھی کہ آپ کہاں سرو کرنا چاہتے ہیں اٹامی انرجی کمیشن میں. تو میں نے پھر اس وقت CNS میں انڈکٹ ہونے کی چوائس تھی، جو کہ ایکسیپٹ ہو گئی. تو 89 سے آنورڈ میں ٹیچنگ میں ہوں. زبردست، ماشاء اللہ. اچھا سر، آپ کا جتنا ماشاء اللہ ایکسپیرینس ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پروفیشنل ٹیچر کون ہوتا ہے، اس کی کوئی کوالٹیز بتا دیں، یا آپ کس طرح ایک ڈیفائن کریں گے اس ٹرم کو؟ ٹیچرز جو ہے نا، وہ تو جب ہم نے ٹیچنگ شروع کی تھی تو وہ تو بائی چوائس تھی، اور وہ HSC کا دور بھی نہیں تھا. میں ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں. ٹیچر جو ہے نا، اس میں سب سے پہلے چیز وہ ہے ڈیڈیکیشن، کہ وہ اس کو ایک پیشہ نہ سمجھے. اس کے لیے پروفیشن کا لفظ بھی شاید مناسب نہیں ہے. ٹیچر جو ہے نا، بس وہ آپ سمجھیں کہ ایک گائیڈ ہوتا ہے، ایک مینٹور ہوتا ہے. اور جیسے اقبال کا شعر ہے نا کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر. شیخ مکتب سے مراد وہی ہے کہ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہو جائے، یا پرنسپل ہو جائے اسکول کا یا کالج کا، یا یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو جائے، یا کسی دینی مدرسے کا ممتحن ہو جائے. یہ شیخ مکتب کہلائے گا. تو یہ اس شعر میں اقبال نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ ٹیچر کیا ہوتا ہے، کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر جس کی صنعت ہے روح انسانی، کہ وہ انسانی روح کی صنعتوں کو پروان چڑھاتا ہے. یعنی جو اسپرچول فیکلٹی آف ہیومنز ہے نا، اس کی توجہ اس پہ ہوتی ہے. اور یہ شعر تقریباً محل 100-125 سال پرانا شعر ہوگا اقبال کا. آپ آج پوری دنیا اس کو سمجھتی ہے انکلوڈنگ دا ویسٹ، کہ اسپرٹ از دا کی ایلیمنٹ ان ہیومن فیکلٹیز. مائنڈ، باڈی، ہارٹ اور اسپرٹ کے اگر آپ کمبینیشن کو دیکھیں تو اسپرٹ از دا سینٹرل فوکل ایلیمنٹ، جس کے اراؤنڈ تینوں باقی جو ہیں وہ گرو کرتے ہیں صحیح طریقے سے. تو اگر ٹیچر اسٹوڈنٹ کے اندر کو، اسپرٹ کا مطلب ہے اس کے اندر جو چھپا ہوا انسان ہے نا، اگر اس کو زندہ نہ کر سکے تو پھر وہ ٹیچر نہیں ہے. وہ پھر آپ سمجھیں کہ ایک ملازمت کر رہا ہے، اپنا سبجیکٹ تو پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اچھے طریقے سے اگر کر رہا ہے تو وہ بھی قابل قبول ہوگا. لیکن اس سے آگے جانے کی ضرورت ہوتی ہے ایک ٹیچر کو،
کہ وہ اپنے شاگرد کے اندر چھپے ہوئے جو جوہر ہے نا، جو اس کی روح کا حصہ ہوتے ہیں، اس کے اندر کے انسان کا حصہ ہوتے ہیں، ان کو باہر لانے کی ضرورت ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ٹیلنٹ، جو ہڈن ٹیلنٹ ہے، جو نیچرل ٹیلنٹ ہے نا، وہ ڈھونڈا جائے۔ تو ٹیچر اگر چھپے ہوئے جوہر کو تلاش کرنے میں اسٹوڈنٹ کی مدد کر دے، ان کو انسپائر کر دے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیچر اپنا حق ایک پیشے سے بڑھ کے ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں پروفیشنل ٹیچر، میری نظر میں تو یہی ہے۔ بالکل، میں تو ایسے ہی کرتا ہوں۔ جی جی۔ اچھا نوید صاحب، آپ کے بہت سارے اساتذہ کرام کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہوگا، اور آپ کا مطلب کہ اتنا ایکسپیرینس ہے، تو اس کے مطابق میں پوچھوں کہ آپ کیا چیز محسوس کرتے ہیں یا آپ نے نوٹ کیا کہ ینگ ٹیچرز میں یہ چیزیں لیک کر رہی ہیں؟ ینگ ٹیچرز تو آج کل جو ہم دیکھتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ مجھے 34-35 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، سنس 89 آئی ایم ٹیچنگ۔ تو ابھی میں بڑی برملا یہ بات کروں گا کہ ایچ ای سی کے آنے کے بعد، ایچ ای سی نے اچھے کام بھی کیے ہوں گے یقیناً، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایچ ای سی نے جس دوڑ میں ٹیچرز کو لگا دیا ہے نا، جس نمبر گیم میں، کہ اتنے ریسرچ پیپرز ہوں اور اتنی کوانٹٹی ہو آپ کی، تو پھر آپ کی پروموشنز بھی ہوں گی، اور آپ کو یہ بھی ملے گا تو وہ بھی ملے گا، ڈیزگنیشن میں بھی آپ کی بہتری آئے گی، ٹائٹلز بھی آپ کو مل جائیں گے، لیکچرر سے اسسٹنٹ، تو اسسٹنٹ سے ایسوسیٹ، ایسوسیٹ سے پروفیسر۔ تو صرف اس چیز پہ اگر آپ ٹیچرز کو پروموشنز دیں گے تو وہ پھر ایک ایسی دوڑ میں لگ گئے ہیں ٹیچرز، اور ساتھ پھر وہ تنخواہوں کا سلسلہ بھی ہو گیا ہے کہ ٹیچرز نے یہ سمجھا ہے کہ شاید اس میں پیسہ زیادہ ہے، تو ٹیچرز اب ٹیچر اس لیے بنتے ہیں۔ ایسا دور گزرا ہے پرائیویٹ سیکٹر جب آیا ہے ہائر ایجوکیشن میں، تو اس سے بھی ٹیچر آئے ہیں جو کہ ٹیچر نہیں تھے لیکن ٹیچنگ میں آ گئے، کیونکہ ان کو اچھی سیلریز اس وقت ملتی تھیں، اب وہ بھی نہیں رہیں۔ اب پرائیویٹ سیکٹر کے جو اونرز ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، تو وہ ٹیچر یہ نہیں رہے گا تو کسی اور کو ہم ہائر کر لیں گے جو کہ لو سیلری پہ ہمارے پاس آ جائے گا، اتنی کوالیفیکیشن کا ہوگا۔ تو ینگ ٹیچر جو ہے نا، وہ اب ریسرچ پیپرز کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ سیلری کی طرف جاتے ہیں۔ کچھ اکنامک سیٹ اپ بھی معاشرے کا، پوری دنیا کا ایسا بنا دیا گیا ہے، اور جب وہ تعلیم کو پیسے سے جوڑ دیا گیا نا، تو ادھر سے بگاڑ آنا شروع ہوا ہے۔ تو ٹیچنگ کے شعبے میں جب یہ چیز آئی ہے نا، تو ٹیچرز کی بھی کوالٹی کم ہوئی ہے، معیار تعلیم بھی گرا ہے، اسٹوڈنٹس بھی اب فیسیں دے کے پڑھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیچر جو ہیں یہ تو ٹیچر نہیں ہیں، ان کو تو ہم پیسے دے رہے ہیں، تو ان کا مائنڈ سیٹ بھی ٹیچر کے ساتھ وہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ نہیں رہا۔ لیکن پھر بھی ینگ ہو یا میچیور، ہماری طرح کی ایج کا ٹیچر ہو، اس سارے انوائرمنٹ کے اندر جس میں پیسہ بہت ایک ایلیمنٹ رول پلے کر رہا ہے، اگر ٹیچر صحیح اسپرٹ کے ساتھ، صحیح روح کے ساتھ، صحیح پیشن کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ اگر اپنے بچوں کو اون کرے نا، اپنی یونیورسٹی کو اون کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی عزت آج بھی ہے۔ بچے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ صحیح ٹیچر ہے اور یہ صحیح ٹیچر نہیں۔ تو ینگ ٹیچرز کو نا ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے سبجیکٹ کے اوپر بھی ان کا عبور ہونا چاہیے، اور اپنا نالج جو ہے نا بغیر کسی لالچ کے بچوں کو ڈیلیور کرنا چاہیے کہ وہ کچھ بن جائیں۔ اب میں تو اللہ اعلان بچوں سے کلاسوں میں کہتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ لے لیں، ہم دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو ان میں سے ہوتے ہیں 30-40 کی اگر کلاس ہے تو اس میں سے 4-5 بھی اگر مجھ سے لے لیں سب کچھ، تو میرے تو کمی تو نہیں ہوگی نا۔ مجھے علم تو ایسا خزانہ ہے تو کچھ نہیں میرے پاس، لیکن جو بھی تھوڑا بہت اپنے استادوں سے ہم نے سیکھا، اور بہت اچھے اچھے استاد ہمیں ملے، اور ہمیں ان پہ فخر ہے، اپنے پہ تو نہیں ہے، کہ انہوں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی جوتیاں بھی اٹھائی ہیں ہم نے الحمدللہ فزیکلی، ابھی بھی فخر سمجھتے ہیں اس بات کو، تو اس سے بہت فیض حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ چیز اگر اسٹوڈنٹس میں آ جائے نا، تو وہ ایک روحانی جو رشتہ ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا استاد روحانی باپ ہوتا ہے یا روحانی ماں ہوتی ہے، وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ باتیں ایسے نہیں لوگوں نے کی ہوئی، لیکن اس کے لیے پھر ویسا ٹیچر بننا بھی پڑتا ہے، اس کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے، مال کی بھی، عہدے کی بھی۔ ٹیچر کے لیے مال کا ہونا یا زیادہ پیسے، ضرورت سب کی ہوتی ہے، ملنا بھی چاہیے ان کو، ان کا حق ملنا چاہیے، لیکن اگر نہیں بھی مل رہا تو ٹیچر کو اس کی وجہ سے اپنے معیار تعلیم کو گرانا نہیں چاہیے۔ یہ نئی نسل کے جو ٹیچر ہیں ان کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اچھا نوید صاحب، آپ کی انسپریشن، آپ کا رول ماڈل کون ہے؟
آج کے دور میں جو میرے اساتذہ ہیں وہی میرا رول ماڈل ہیں، اسٹارٹنگ فرام اے فادر. ظاہر ہے میرے ویسے شاعری میں بھی میں استاد تھے وہ میرے، کالج میں بھی میرے ٹیچر تھے، جس کالج میں وہ وائس پرنسپل تھے فاؤنڈنگ، اسی کالج میں پڑھا ہوں، وہاں بھی میرے استاد تھے. ایز اے باپ بھی ظاہر میرے آئیڈیل تھے. لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو میرے اساتذہ پیاس کے ہیں، ڈاکٹر انعام الرحمان، وہ میرے آئیڈیل ہیں، رول ماڈل ہیں میرے لیے. ان کو دیکھ کے، اور محمد یوسف کاکا خیل ہمارے ایک اور استاد ہیں، بہت بڑے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور یہ دونوں میرے رول ماڈل ہیں. اور ان کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پتہ لگا کہ ٹیچر کیا ہوتا ہے اور انسان کیا ہوتا ہے. جی. ان کو، اور میں تو میری کوئی کلاس، میرا کوئی سیشن، چاہے وہ انٹرویو میں تو یہ باتیں یقینی طور پہ آئی جاتی ہیں، لیکن کلاس میں ڈیورنگ فارمل لیکچر یا انفارمل ڈسکشن میں کوئی دن میرا ایسا نہیں گزرتا کہ ان دو اساتذہ کا نام لیے بغیر میں اپنی بات، اپنا لیکچر مکمل کروں. کیونکہ میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہوں، اپنے والد صاحب کی وجہ سے، اپنے والدہ کی وجہ سے، اور ان دو استادوں کی وجہ سے. اور بھی استاد ہیں، یاد ہیں مجھے، اسکول کے استاد ہیں بہت سارے. اردو کے ہمارے استاد تھے طارق علی احمد صاحب، وہ بہت خوبصورت بھی تھے اور خوبصیرت بھی تھے. پھر ہماری جن سے میں نے پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹر فرج جبی میری سپروائزر تھی پی ایچ ڈی کی، وہ بھی بہت اعلیٰ سیرت کی مالک خاتون ہیں. تو یہ چند اساتذہ ہیں. اے ٹی فاطمی صاحب تھے ہمارے سینٹر فار نیوکلیئر اسٹڈیز میں. علی حیدر صاحب کا میں پہلے بھی نام لے چکا ہوں. اور ڈاکٹر طارق سلیجہ ہیں، جن سے میں پڑھا تو نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اٹامی انرجی کمیشن کے بہت مایہ ناز سائنسدانوں میں شامل ہیں، ابھی بھی ان کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہ ہیں. اور پھر جو ایک علماء کے ساتھ میرا تعلق ہے، ان میں میرے اساتذہ ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے مشعل راہ ہے. جی. وہ ایک الگ دنیا ظاہر ہے. بالکل. اچھا نوید صاحب، آپ کریکولم پڑھانے کے علاوہ کلاس روم میں کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جن سے اسٹوڈنٹس کچھ سیکھیں؟ میں کریکولم پڑھاؤں، چاہے وہ کریکولم یا سبجیکٹ میرا لینئر الجبرا کا ہو، ظاہر ہے میں نے میتھمیٹکس بھی پڑھایا ہے، انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھائی، کمپیوٹر سائنس پڑھائی، ایجوکیشن اور لیڈرشپ کے اور کلاسز اور مینجمنٹ سائنس کی کلاسز میں لیتا ہوں. یہ کوئی بھی میرا سبجیکٹ ہو، میں اس کو ریلیٹ ضرور کرتا ہوں ہیومن نیچر کے ساتھ. ٹھیک ہے. میری کلاس ظاہر شروع میں تو وہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم مطالعے کے ساتھ یہ چیزیں انسان سیکھ جاتا ہے. تو کوئی بھی سبجیکٹ ہونا، وہ آپ کی روزمرہ کی زندگی کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق قائم کرنا چاہیے. تو وہ چیزیں میں کرتا ہوں، اور ان کے بغیر میں اپنی بات، چاہے وہ میتھمیٹکس کی کلاس ہو، اس کو میں مکمل نہیں کر پاتا. فار ایگزامپل آپ فزکس بھی پڑھا رہے ہیں، تو آپ اگر سولر سسٹم کی بھی بات کرتے ہیں، اور سولر سسٹم ہو تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ سیارے جو ہیں وہ سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں، اور انسان جو ہیں وہ بھی جب طواف کرتے ہیں تو وہ بھی کسی ہستی کے گرد طواف کرتے ہیں. اور چائے کی پیالی بھی جب آپ ہلاتے ہیں تو اس میں بھی ایک سرکولر موشن جو ہوتی ہے. تو اس قسم کی باتیں میں کر کے، پھر اقبال کے اشعار کے ساتھ میں بہت زیادہ بچوں کو آپ کہہ لیں کہ انسپائر کر لیتا ہوں. میں تو انسپائر نہیں کر پاتا، لیکن شعر ایسے ہیں، اور ان کو جب میں تعلق قائم کرتا ہوں اس سبجیکٹ کے ساتھ، اس ٹاپک کے ساتھ، تو وہ پھر بچوں کو کافی زیادہ ایک موٹیویشن بھی ملتی ہے، اور ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ شاعری ہو، چاہے وہ آج کے شاعر ہوں، اقبال کے دور کے، یا مولانا رومی جیسے شعراء ہوں، یا ایون امام غزالی جیسے فلاسفہ ہوں. تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ ٹیکنالوجی سے کٹی ہوئی باتیں نہیں ہیں. چاہے وہ ریلیجن ہو، اسپریچویلٹی ہو، شاعری ہو، یا ٹیکنالوجی ہو، یا سائنس اور انجینئرنگ ہو، یہ ساری باتیں اوپر جا کے ایک لیول پہ مل جاتی ہیں. ان کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے. وہ قائم کرنا جو ہے نا، وہ میں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم الحمدللہ مجھے کسی نہ کسی حد تک آ گیا ہے، اور میں اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں، اور بچوں کو پھر ایک نئی جہت کی طرف میں لے جاتا ہوں. جیسے میں نے ابھی آپ کے اس گفتگو سے پہلے میں بات کر بھی رہا تھا کہ میں ایجوکیشن لیڈرشپ میں جو آج کل ریسرچز کروا رہا ہوں، تھیسز ایم ایس ایجوکیشن میں یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں، اس میں جتنے بھی میرے ٹائٹلز ہیں تھیسز کے،
جس پہ بچے ریسرچ کرتے ہیں وہ ایجوکیشن لیڈرشپ کے اوپر ہیں. کوالٹیٹیو ریسرچ ہے اور اس میں ایجوکیشن لیڈرشپ ایک بڑا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایسا ایریا ہے جس میں بہت ویسٹرن ریسرچ بھی ہوئی ہے. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ امام غزالی اور علامہ اقبال اور رومی اور صوفی شعراء جس میں سلطان باہو ہیں یا اور پنجابی صوفی شعراء ہیں اور فرید الدین عطار، اس قسم کے جو اسکالرز ہیں، ان کی جو کتابیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں، جو اردو میں بھی موجود ہیں، فارسی میں بھی ہیں، پنجابی میں بھی ہیں، ان کی انگلش ٹرانسلیشنز بھی اویلیبل ہیں، ان کو میں بچوں کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کے حوالے کر کے ان کے ٹاپک کے مطابق اور ان سے کہتا ہوں کہ آپ ان فلاسفرز اور پوئٹس اور اسکالرز اور مسٹک پوئٹس کو جو آپ ریلیٹ کریں اگر ایجوکیشن لیڈرشپ کے ساتھ، تو پھر جو ہے نا وہ آپ کو صحیح فلیور آئے گا. اور ویسٹ میں یہ کام ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ میں کوئی نیا کام کر رہا ہوں، لیکن پاکستان میں یہ کلچر ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہو سکا. تو ایجوکیشن سیکٹر میں جو میں ایک چیز نئی دینے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ان اسکالرس کو، ان پوئٹس کو، ان صوفی فلاسفرز کو ہم ایجوکیشن لیڈرشپ کے، جس میں ٹیچر لیڈرشپ بھی آ جاتی ہے، اسٹوڈنٹ لیڈرشپ بھی آ جاتی ہے، اس کے ساتھ ریلیٹ کریں تاکہ ہم اپنی روایات کے ساتھ بھی جڑے رہیں اور جو ایجوکیشن لیڈرشپ کے نئے کنسیپٹس ہیں ان میں بھی ان کا جو اثر ہے وہ آئے. اور ساتھ ہی پھر جو ویسٹرن اسکالرز ہیں جس میں جان سی میکسویل کو ریڈ کرتا ہوں اور اسٹیفن ہرکوی، یہ دو میرے فیورٹ ہیں. ان کے اوپر بھی میں، اور ان دونوں کو آپس میں ریلیٹ بھی میں نے کیا ہے کہ علامہ اقبال اور اسٹیفن ہرکوی کا آپس میں موازنہ کیا جائے کہ اقبال خود ہی کی بات کرتے ہیں پرفیکٹ مین کی، جیسے نیٹشے نے بات کی تھی، اور اسٹیفن ہرکوی کا ایک کنسیپٹ ہے ہول پرسن کا. تو ان دونوں میں آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے ان دی کنٹیکسٹ آف اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز ڈیولپمنٹ. تو اس قسم کی کام میں کر رہا ہوں. ریسرچ میں ہمارے ریسرچ پیپرز بھی ہیں، کانفرنس پیپرز بھی ہم پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو ہم پروموٹ کرتے ہیں یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے کیمپس سے اور پلیٹ فارم سے. تو اس طریقے سے گرومنگ کرنے کو، کیونکہ یہ سلو پروسیس ہے نا، بالکل اس میں بچے خوش بھی ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک نئی جہت دکھائی، نئی ڈائمنشن دکھائی، اور اس میں یہ کہ ان کی اپنی بھی پرسنالٹی بنتی ہے، مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے، تو مستقل ایک عمل ہے جس میں خود بھی انوالو ہوں اور میرے جو بچے ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں. بالکل. اچھا نوید صاحب، آپ کی اگر ڈیلی روٹین کے بارے میں ہم جاننا چاہیں، کیا آپ کی پروڈکٹیو ہیبٹس ہیں یا کس طرح آپ کا دن دکھتا ہے؟ میری ڈیلی روٹین جو میں جب یہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں تو اس وقت بھی اسی قسم کی ہوتی ہے، کیونکہ میں سنس 1994 اف آئی ریممبر میں سوشل ورکس میں بھی انوالو ہوں. اسلامک سینٹرز ہم نے قائم کیے پچھلے 25-28 سالوں میں، اسکولز اسٹیبلش کیے، ایک دو اپنے ریلیٹیوز کو بنا کے دیے، اور اپنے مسز کو میں نے اس ایجوکیشن کے، اسلامک ایجوکیشن اور پھر یہ جو اسکولنگ کی ایجوکیشن ہے اس کو اس پہ تیار کیا، کیونکہ اس کے اندر ٹیلنٹ تھا بھی اور ہے بھی. تو اسلامک سینٹرز ہمارے ابھی بھی چل رہے ہیں. تو 94 سے آنورڈ میری لائف آفیشیل پروفیشنل لائف کے بعد جو 5 بجے ختم ہو جاتی تھی، آ کے میں اس قسم کے کام کرتا تھا سنس 1994. تو ہمارا آبائی علاقہ محلہ وارث خان کا ہے راولپنڈی میں، تو اس میں میں نے اپنے ڈرائنگ روم سے ایک لائبریری شروع کی 94 میں میرے خیال میں. بچے شام کو آ جاتے تھے، میں ڈرائنگ روم کا دروازہ گلی میں کھل جاتا تھا، تو 200-250 کتابیں تھیں میرے پاس اس وقت بچوں کی. تو یہاں سے ہم نے بگننگ کی، پھر ایک بڑا ہال لے لیا رینٹ پہ، اس میں اپنی لائبریری شفٹ کر لی، پھر ایک اسلامک مدرسہ سا بنا لیا، اسلامک سینٹر. اس میں لالچ یہ تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ بھی ناظرہ قرآن پڑھ لیں گے، اور بیٹوں نے بھی اس میں حفظ بھی کر لیا، ناظرہ قرآن بھی ساتھ ہی ہو گیا ہمارے اپنی سینٹر سے. پھر وہ گلی کے جو علاقے کے بچے تھے، بچیاں تھیں، وہ آنی شروع ہو گئیں، خواتین بھی آ گئیں، ان کو میری مسز نے پڑھانا شروع کر دیا. تو پورا فل فلیج سینٹر ہے. اس میں جو خواتین پچھلی پڑھتی چلی گئیں پچھلے 28 سالوں میں، انہوں نے پھر اپنے گھروں سے پرمیشن لے کے اپنے گھروں میں سینٹر بنا لیے. انفارملس ہمارا کام چل رہا ہے. اور پھر ہم نے اسکول بنائے 2004-05 میں، ایک اپنے میں نے کزن کو بنا کے دیا، ایک اپنا ہم نے ویلفیئر پروجیکٹ لانچ کیا، تو وہ بھی چل رہے ہیں. پھر ابھی ہم نے ریسنٹلی بیریا ٹاؤن میں
جو کہ میری وائف کی ایک انڈیویجول ایفرٹ تھی اپنی خواتین کے ساتھ مل کے، جو ان کے اسلامک سینٹر کی خواتین تھیں. مکتب اسلامک سینٹر نام ہے ہمارا، جو سیٹ اپ چل رہا ہے 1998 سے. تو پھر ابھی ہدایہ مونٹسری بھی ہم نے بیریا ٹاؤن فیز 7 میں اسٹیبلش کی ہے. میری وائف نے بہت اس میں کام کیا ہے اور ان کے ساتھ خواتین کی پوری ایک ٹیم ہے. اور یہ سارے جو کام ہیں ہمارے، یہ کوئی بزنسز نہیں ہم کرتے، یہ ویلفیئر پروجیکٹس ہیں ہمارے. جو میرے کزن کا اسکول جو ان کو بنا کے دیا تھا وہ ان کا بزنس ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی جو اسلامک سینٹرز ہیں اور جو ہدایہ مونٹسری ہیں، اسلامک سینٹرز میں تو آج سے 98 سے آن ورڈ آج تک نہ کبھی ہم نے کسی بچے سے کوئی فیس لی، اور نہ کبھی کسی میں جو خواتین اس میں کام کرتی تھیں نہ کبھی ان کو کوئی ہم نے اجرت دی، نہ انہوں نے کبھی مانگی. یہ ایسا اللہ نے نظام چلایا ہوا ہے اور چل رہا ہے. اور ہدایہ مونٹسری بھی ہم نے اسٹیبلش کی ہے، تو اس میں ہم نے فیس رکھی ہے، لیکن وہ فیس جو ہے وہ ایسی ہارڈ لائن نہیں ہے کہ اگر کوئی فیس نہ دے سکے تو وہ اس میں نہیں آ سکتا. ہم کنسیشن بھی کر دیتے ہیں، اور کوئی اگر نہ بھی آئے تو نہ بھی دے سکے تو ہم اس کو پھر بھی ایڈمٹ کر لیتے ہیں ڈیزرونگ کیس اگر کوئی آ جائے. فیس ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ وہ ایک ہمارا سیٹ اپ اتنا اچھا معیاری سیٹ اپ ہے کہ اس کے اخراجات اتنے ہیں کہ ہم ادروائز افورڈ ہی نہیں کر سکتے. لیکن اس میں جتنی انکم ابھی تو وہ بریک ایون پہ بھی نہیں آیا، ڈونیشنز پہ چل رہا ہے، اور کچھ فیسیں آ جاتی ہیں. رینٹیڈ ہمارا کیمپس ہے ادھر بیریا ٹاؤن فیز 7 میں، جو ریور ویو کمرشل ہے اس میں. تو اس میں بچے بھی ہیں، کوئی 20-25 میں بچے ہوں گے. وہ بھی ہمارا ویلفیئر پروجیکٹ ہے. اس میں جتنی بھی انکم آتی ہے، اب میری مسز صبح سے شام تک اس میں لگی ہوتی ہیں. میں بھی جب آتا ہوں یونیورسٹی آف سیالکوٹ سے تو اس کے لیے میں بھی تھوڑی بہت بھاگ دوڑ جو کرنی ہوتی ہے کرتا ہوں. ہم کوئی تنخواہ نہیں لیتے. اسلامک سینٹرز کی جو پرانی خواتین کی ٹیم بنی ہوئی ہے وہ آ کے ڈیڈیکیٹڈلی یہاں پہ سرو بھی کرتی ہیں، وہ بھی کوئی تنخواہ نہیں لیتی. ڈیڈیکیٹڈلی جو ٹیچر ہم نے ہدایہ مونٹسری میں رکھے ہوئے ہیں ان کو ہم سیلری دیتے ہیں، اچھی سیلری دیتے ہیں، اور اچھا سیٹ اپ دیا ہے. معیاری کٹس رکھی ہوئی ہیں، معیاری جو ہیں ٹوائز رکھے ہوئے ہیں، اور پورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون آف دی بیسٹ مونٹسری جو ہے وہ ہے اس علاقے کی، بلکہ پنڈی اسلام آباد کی. آلدو کہ بہت بڑی نہیں ہے، انشاءاللہ ایکسپینڈ کرے گی. لیکن بس میری جو سوشل لائف آفس کے بعد رہی ہے وہ 94 سے وہ بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ میرا شروع سے پیشن رہا ہے ہمیشہ. وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف کلاس 10 مجھے یاد ہے، میں اپنے دوستوں کو بھی گلی کے تھڑوں پہ بھی جب میں بیٹھا کرتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، ہم گلیوں میں کھیل کے بڑے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت بھی جب کھیلنے کے بعد گلی کے تھڑے پہ بیٹھ جاتے تھے ہم، تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہی بات کرتا تھا کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن دوست میرے بکھر گئے جو گلی کے تھے، ان کے اپنے سیٹ اپس ہیں جو بھی وہ کام کرتے ہیں، کاروبار وغیرہ یا نوکریاں وغیرہ. لیکن میرے لاشعور میں یہ چیزیں شروع سے تھیں، اور میرے وہ نکلی بھی نہیں کہ سیکھنا سکھانا، وہ سیکھنا سکھانا ہے اور تعلیم کا کوئی کام کرنا ہے. اور میری وائف بھی الحمدللہ وہ میری چوائس ہے. جب میں نے اس کے ساتھ شادی بھی کی بائی چوائس، تو اس میں اسی نیت سے کی کہ ہم دونوں مل کے یہ کام کریں گے، اور الحمدللہ اللہ نے وہ نیت لگتا ہے کہ قبول کی ہے انشاءاللہ. تو وہ کام اسی لیے شاید ہو رہا ہے. اور ابھی تو میری وائف مجھ سے زیادہ کام کر رہی ہیں کیونکہ میں تو جاب میں ہوں، لیکن میں سیالکوٹ میں بھی اگر ہوں تو وہاں بھی میں یہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس قسم کے کام وہاں پہ بھی جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں میں ٹریننگز میں بھی انوالو ہوں، مختلف اسکولز میں کالجز میں جاتا ہوں، اور بچے سارا پلان کرتے ہیں. تو ایجوکیشن ہی میرا اوڑھنا بچھونا ہے. جاب بھی اسی کی ہے، اور جاب تو میں کہتے ہی نہیں اس کو، میں تو کہتا ہوں میں جاب کرتا ہی نہیں، میں تو کام کرتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نوید صاحب، جیسے ابھی یہ میں آپ کی لائبریری میں بیٹھا ہوں اور ماشاء اللہ بہت خوبصورت آپ نے بنائی ہے، بکس ہی بک ہے. تو اگر آپ سے ریکمنڈیشن پوچھوں اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، ینگ ٹیچرس کے لیے بھی، کوئی بکس، ویب سائٹس، ایپ، کوئی ریسرچ پیپر جن سے ان کی پرسنل گروتھ بھی ہو، پروفیشنل گروتھ بھی ہو، اور آپ نے اگر ریکمینڈ کرنی تو وہ کیا ہوں؟ بکس تو بہت ساری ہیں، میں تو کوئی اپنی طرف سے کیا ریکمینڈ کروں گا، وہ اتنی زیادہ کتابیں ہیں، کچھ کے نام مجھے یاد ہوں گے، کچھ کے نہیں یاد ہوں گے. لیکن میری جو سننے والوں سے جو میری ایک ریکویسٹ ہوگی، جو میں اپنی کلاسوں میں بھی اور اپنی ٹریننگز میں بھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ کتاب خریدیں. کتاب خریدنے کا ایک رجحان اپنے اندر لائیں. میں جو آپ کو لائبریری نظر آ رہی ہے تھوڑی سی، یہ چاروں طرف ہے اس وقت اس کمرے میں، تو تقریباً 6-7,000 بکس میری کلیکشن ہے اپنی ذاتی. اور یہ ظاہر ہے کوئی 2-4 سال میں نہیں ہو سکتے ممکن. سنس 83 میں کتابیں خرید رہا ہوں. جب میں یونیورسٹی میں انٹر ہوا تھا تو میں نے پہلی کتاب
شاید اس وقت فوٹو کاپی کروائی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور اس وقت وہ اتنی بڑی انسائکلوپیڈیا تھی کہ 1983 میں اس کی فوٹو کاپی 500 روپے کی ہوئی تھی. اس وقت 500 روپے بڑا اماؤنٹ ہوتا تھا. تو وہ اتنی موٹی مجھے والیوم یاد ہے. الیکٹرانکس کا انسائکلوپیڈیا تھا، کیونکہ میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں انٹر ہوا تھا. تو وہ مجھے یاد ہے میری پہلی شاید کتاب تھی جو میں نے فوٹو کاپی کروائی تھی. لیکن پھر میں خریدنا بھی شروع کر دیا. تو ابھی تو آن لائن بھی میں پرچیز کرتا ہوں. اب تو میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ ہر مہینے ایک کتاب خریدا کریں، اپنے بچوں کو خرید کے دیا کریں، اپنے گھر والوں کو اس طرف لائیں اور اپنے گھروں میں لائبریریز بنائیں. تو بلکہ ایک زمانہ تو ایسا تھا جب میں کتابیں خریدا کرتا تھا تو میں 8-8 ہزار کی کتاب بک شاپ سے خرید کے لے آتا تھا. اور میں ہمیشہ اس نیت سے خریدتا تھا کہ یہ کتابیں اگر میں 10,000 کی کتابیں خرید رہا ہوں تو ظاہر ہے میں ساری تو ایک دم نہیں پڑھ پاؤں گا. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جو اس وقت میرے اسٹوڈنٹ تھے یا جو فیوچر کے میرے اسٹوڈنٹ ہوں گے، میں ان کی نیت سے خریدا کرتا تھا کہ میری اپنی لائبریری ہوگی تو میرے اسٹوڈنٹس کو، آنے والے اسٹوڈنٹس کو اپنی ریسرچ کے لیے ان کتابوں کی ضرورت پڑے گی. اور ابھی جو میں یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں ریسرچ کرواتا ہوں تو میرے کسی اسٹوڈنٹ کو کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں ان کو خود فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں. ان کو کہتا ہوں یہ بکس ہیں، ان کو آپ پڑھنا شروع کریں. یہ ریسرچ پیپرز ہیں جو میں نے ڈاؤن لوڈ پچھلے 15-20 سالوں میں کیے ہوئے ہیں، یہ ان کی میری ڈیٹا بیس ہے. تو یہ آپ کا میٹیریل ہے، آپ تسلی رکھیں، میں نے آپ کے لیے پہلے سے کام کیا ہوا ہے جو ریویو آف لٹریچر میں ان کو پھر بڑی ہیلپ کرتا ہے. تو ان بچوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کتابیں خریدیں. آپ کو بھی کہتا ہوں ایز مائی لسنرس. تو اس سے یہ ہوگا کہ 1 2 6 8 10 مہینوں میں 1-2 سال میں آپ کے گھر میں چھوٹی سی لائبریری بن جائے گی. آپ کے گھر میں جو لوگ آئیں گے، آپ کے ریلیٹیوز ہوں گے، آپ کے دوست ہوں گے، جہاں بھی آپ کی وہ ایک شیلف 2-3 بنے ہوں گے ڈرائنگ روم میں یا کامن روم میں، تو لوگ دیکھیں گے ان کو، کوئی نہ کوئی کسی کو وہ اپیل کر جائے گی کتاب، تو وہ بھی اس کو بھی شوق دلائیں گے. آپ گھر میں بچے دیکھیں گے تو ان کو پتہ لگے گا اچھا کتاب کی اہمیت ہوتی ہے. میرے تینوں بچے جو ہیں نا کتابوں کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں اینڈ دے آر گڈ ریڈرس. مجھ سے اچھے ریڈر ہیں وہ، کیونکہ مجھے بچپن میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، بچپن میں مجھے گھر سے مظاہر ماحول تھا، ابو کی بھی 2-3 ہزار کتابوں کی لائبریری تھی. اور ہر گرمیوں کی چھٹیوں میں میں وہ کتابیں جو ہیں ان کو الماری سے نکال کے ابو کے ساتھ جھاڑا کرتا تھا. کسی کو اگر دیمک لگی ہے تو ان کو پہ ٹھیک کیا کرتے تھے، دھوپ لگایا کرتے تھے. تو مجھے لگتا ہے بچپن میں وہ میری جو اسکول ایج میں جو میری وہ ہر سال کی ایک ایکسرسائز تھی نا، وہ شاید میرے اندر اس کا ایک اثر گیا ہے. صحیح. کیونکہ مجھے لاشعور میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے. بالکل بالکل. تو کتابوں سے شاید محبت مجھے ہے اس وجہ سے تھی. اب مجھے اپنی کتابوں سے یہ محبت اتنی ہے کہ ظاہر یہ میرے ساتھ تو نہیں جائیں گی، لیکن اکثر مجھے ایک خیال ضرور آتا ہے میری کتابوں سے محبت کا. آپ اندازہ اس سے لگا لیں گے کہ میں سوچتا ہوں کہ قبر میں جو اینٹیں لگائی جاتی ہیں نا، کیا اینٹوں کی جگہ یہ کتابیں نہیں رکھی جا سکتی؟ مجھے اپنی کتابوں سے اتنی محبت ہے کہ جو میری پسند کی کتابیں ہیں وہ ان قبر میں میری اینٹوں کے بجائے وہ کتابیں رکھ دی جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ مجھے سالم زندہ کر دیں، میں کتابیں پڑھتا رہوں قبر میں بھی، جس میں سب سے بہتر انشاءاللہ قرآن پاک بھی ہوگا. تو اللہ کرے کہ ایسا کوئی موقع مل جائے گا، دنیا میں ملا ہوا ہے تو انشاءاللہ قبر میں بھی ایسا ماحول اللہ تعالیٰ دے دیں گے کہ وہاں بھی بک ریڈنگ جاری رہے گی. مجھے بہت لگن ہے بک ریڈنگ سے، اور میں چاہتا ہوں کہ نئی نسل جو ہے وہ بھی آپ سب سے کو میری درخواست ہے. کیونکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بڑی مشہور کتاب سیرت النبی ہے، اور پروفیسر آرنلڈ جو برٹش تھے اور علامہ اقبال کے استاد تھے عربی کے، وہ دونوں جو تھے پروفیسر آرنلڈ اور سید سلیمان ندوی، یہ ایک بحری جہاز میں سفر پہ برطانیہ جا رہے تھے. یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، کتاب سے محبت کیا چیز ہوتی ہے. یہ بڑے لوگ ایسے ہی بڑے نہیں ہو جاتے. آج بھی آپ لوگ بڑے ہو سکتے ہیں اگر آپ کتاب سے اپنی محبت کو قائم کر لیں. وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تو یہ کتاب اتنی اہم چیز ہے. تو پروفیسر آرنلڈ اور سید سلیمان ندوی جا رہے تھے بحری جہاز میں، تو بحری جہاز ایک سمندری طوفان میں گھر گیا، اور اب اندازہ ہوا سب کو مسافروں کو کہ اب یہ جہاز ڈوب جائے گا. تو ظاہر جب جہاز ڈوبنے کی کیفیت ہو جائے تو عملے کو بھی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، اور مسافروں کا تو اور ہی برا حال ہوتا ہے. تو سب نے واویلا شروع کر دیا، شور و غوغا شروع ہو گیا. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو سید سلیمان ندوی بھی ظاہر ہے عالم تھے، وہ سمجھتے تھے، انہوں نے بھی وظائف یقیناً پڑھے ہوں گے،
لیکن یہ علماء کرام جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، تو انہوں نے شاید سیکھنے کی غرض سے یا جاننے کی غرض سے کہ میں اس وقت دیکھوں کہ اس کیفیت میں جب بحری جہاز ڈوبنے کی حالت میں ہے تو میں دیکھوں کہ پروفیسر آرنلڈ کیا کر رہے ہیں. تو سید سلیمان ندوی جو ہیں وہ پروفیسر آرنلڈ کے کیبن میں چلے گئے جو جہاز میں بنا ہوتا ہے. تو جب سید سلیمان ندوی پروفیسر آرنلڈ کے کیبن میں داخل ہوئے، دروازہ کھولا تو دیکھا تو پروفیسر آرنلڈ وہ جو ایک چھوٹا سا گدھا ہوتا ہے ایک کیبن کے اندر، اس پہ نیم دراز حالت میں لیٹے ہوئے ہیں اور کتاب پڑھ رہے ہیں. تو سید سلیمان ندوی ظاہر ہے فطری طور پہ حیران ہوئے اور ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. عربی دونوں کو آتی تھی، یقیناً عربی میں مکالمہ ہوا ہوگا. تو سید سلیمان ندوی نے پوچھا کہ اس حالت میں جب کہ جہاز ڈوبنے لگا ہے اور آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو پروفیسر آرنلڈ نے بڑا کمال جواب دیا کہ سید صاحب، لوگ جو ہیں وہ چیخو پکار کرتے ڈوب کے مر جائیں گے، میں کتاب پڑھتے ڈوب کے مر جاؤں گا. تو کتاب سے محبت، یعنی اس وقت ایک سکون کی حالت میں تھے وہ. تو کتاب اتنی خوبصورت دوست اور اتنی پیاری چیز ہے کہ اگر آپ کو سکون حاصل کرنا ہے اس وقت اس افراتفری کے دور میں، تو کتابیں ہمارے پاس تو ایک سے ایک اعلیٰ ہے. سب سے بڑھیا کتاب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ، ورنہ کتابیں نازل ہی نہ کرتے. اور سب سے بڑی کتاب جس سے ساری کتابیں جنم لیتی ہیں، سارے علوم جو ہیں جس سے نکلتے ہیں، وہ قرآن پاک ہے. پھر سیرت کی کتابیں ہیں. پھر میں چونکہ شاعر بھی ہوں اور ایک صوفیاء کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے، ہمارا وہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک الگ لائن ہے. تو صوفی شعراء کو پڑھتا ہوں میں، جس میں مولانا رومی سب سے پہلے ہیں، علامہ اقبال ہیں. کچھ ان کو سنانا بھی ہے، اپنے طلباء کو بھی میں اس طرف راغب کرتا ہوں، لیکچرز بھی دیتا رہتا ہوں ان چیزوں کے اوپر. اور پھر ویسٹرن اسکالرز جو بہت، میں آپ کو بتاؤں کہ صوفی ازم اس وقت ویسٹ میں بھی بہت زیادہ پاپولر ہے. امریکہ میں رومی ڈے منایا جاتا ہے. جتنی انگلش ٹرانسلیشن رومی کی ہوئی ہے ویسٹ میں، اتنی اردو ٹرانسلیشن نہیں ہوئی. تو یہ چیزیں آپ پڑھیں، انگلش اسکالرس کو پڑھیں. لائف چینجنگ بکس بھی ہوتی ہیں، انسپریشنل آتھرز بھی موجود ہیں، لیڈرشپ گروز موجود ہیں، اسٹیفن آر کوی ہیں، جان سی میکسویل ہیں، سائمن سینک ہیں، رابن شرما ہیں، رابرٹ سی کیوساکی ہیں، جن کی بڑی پاپولر کتابیں موجود ہیں. جو نام لینا شروع کروں تو وہ بہت لمبی ہو جائے گی لسٹ، لیکن آتھرز میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ان کو آپ پڑھیں. ٹم ایلمور ہیں، یہ مجھے بہت پسند ہیں، یہ وہ نام میں آپ کو لے رہا ہوں. ان کو میں اپنی ریسرچز میں بھی یوز کرتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ان پہ میں لے کر آتا ہوں. تو بک ریڈنگ جو ہے نا، یہ بہت اہم چیز ہے. جی بالکل. اس وقت میں نے آپ کو واقعہ بھی سنا دیا کہ افراتفری ہر طرف ہے اور یہ بڑھے گی. یہ ایک نیچرل فنامنا بھی ہے، قدرت کا قانون بھی ہے. تو اس میں اگر آپ نے سکون حاصل کرنا ہے تو سب سے بڑی قرآن کی کتاب موجود ہے، وہ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سیرت کو پڑھیں تاکہ ہماری شخصیت بھی اس کے مطابق ہو، اس میں ٹھہراؤ آئے، ہمیں ادب آداب آئیں، چھوٹوں کا بڑوں کا. سب سے بڑے معلم وہ تھے، ٹیچنگ کی آپ نے بات کی، تو ان کا ٹیچنگ میتھڈالوجیز کیا ہیں وہ بھی ہمیں سیکھنی چاہیے. ان کی سیرت پڑھیں گے تو وہ بھی آئیں گی. تو ان میں تو سارے کمالات موجود تھے، بدرجہ اتم تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاق حسنہ کے ساتھ پیدا کیا. تو جو بھی آپ کا ذوق اور شوق ہے، شاعری پڑھنی ہے شاعری پڑھیں، افسانے پڑھنے افسانے پڑھیں، ناول پڑھیں. بڑے بڑے نام موجود ہیں. ڈرامے پڑھنے ہیں ڈرامے پڑھیں. اشفاق احمد ہیں، امجد اسلام امجد ہیں، پروین شاکر ہیں، احمد فراز ہیں، فیض ہیں. ان سب کو ہم نے پڑھا ہوا ہے، آپ بھی پڑھیں. اور صوفی شعراء پنجابی کے ہیں، ان کو پڑھیں. اور آج کل کے جو ناول نگار ہیں، عمیرہ احمد ہیں، بڑی پاپولر ہیں. میں نے ان کو گو کہ پڑھا تو نہیں ہے، لیکن یقینی طور پہ اچھی رائٹر ہوں گی. ان کو پڑھیں. جو آپ کا ذوق اور شوق ہے، اچھے ادب کو، اچھے لٹریچر کو، اچھی کتاب کو پڑھیں. چاہے وہ اردو میں ہے، پنجابی میں ہے، بس کتاب پڑھیں. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. الیکٹرانک فارم میں پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھیں، لیکن تجربہ یہ ہے کہ الیکٹرانک فارم میں پڑھتے پڑھتے انسان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کیونکہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، تو اس میں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس سے انسان کا فوکس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہارڈ کاپی میں جو کتاب ہے نا، وہ اس کو پڑھنے کا لطف کچھ اور ہے. اور میں جب کتاب خریدتا بھی ہوں تو میں شاپر میں نہیں لے کے جاتا اس کو. دکاندار سے میں کہتا ہوں مجھے ہاتھ میں کتاب دیں، آپ شاپر میں نہ ڈالیں. وہ خوبصورت لگتی ہے. کیا بات، کیا بات. اس کو اپنے ساتھ رکھیں آپ. کتاب آپ کا زیور ہے.
اور ٹیچر کا تو لازمی زیور ہے وہ، ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کا، اور ہم سب ٹیچر اور اسٹوڈنٹس ہی ہیں نا، کوئی بھی انسان ہے وہ طالب علم ہی ہے نا، اگر وہ سیکھنے کا ایک ذوق اور شوق اور سینس رکھتا ہے تو بس یہی باتیں ہیں۔ اچھا نوید صاحب، آپ کا جتنا ماشاء اللہ ایکسپیرینس ہے، اور اگر آپ کوئی ایجوکیشن لیول پہ کوئی چینجز لانا چاہ رہے ہوں کریکولم میں، یا کوئی چیزیں کسی پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ آپ شیئر کرنا چاہیں، یا اگر کوئی چینجز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں چینجز لازماً ہونی چاہیے تو کیا ہوں؟ یہ تو ایک بہت ہی اچھا سوال ہے اور مشکل بھی ہے اس کا جواب، کیونکہ تعلیم میں یا ایجوکیشن میں تبدیلی لانا جو ہے نا، یا چینج جس کو آپ کہتے ہیں، وہ لانا اب جوئے شیر لانے کے برابر ہو گیا ہے۔ میرا تو تجربہ ہے نا اس میں، میرا چونکہ ایکسپیرینس ملازمت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، وہ تو ہائر ایجوکیشن کر رہا ہے سنس 1989۔ میں نے ہائر ایجوکیشن میں ہی جاب کی ہے، یونیورسٹیز میں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی، مکہ مکرمہ بھی میں رہا ہوں، ام القریٰ یونیورسٹی میں 4 سال الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں، اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی میں جاب کرتا رہا ہوں یونیورسٹیز کے اندر، زیادہ تر پنڈ اسلام آباد میں ہی رہا ہوں۔ اور لیکن یہ ہے کہ ایچ ای سی سے پہلے کا بھی دور میں نے دیکھا ہوا ہے اگر ہائر ایجوکیشن کی بات کریں، اور ایچ ای سی کے بعد کا بھی دور میں نے دیکھا ہے، یہ 22 سال جو گزرے ہیں، تو بہت ساری تبدیلیاں ایچ ای سی میں لانے کی ضرورت بھی ہے۔ میری تو اوقات نہیں ہے کہ میں بات کروں، کبھی مجھے موقع ملے تو میں کر بھی سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے وہاں تک ہماری رسائی شاید نہیں ہے، یا ہمیں وہ طریقے نہیں آتے۔ تو ایچ ای سی کو بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس نے جس نہج پہ یونیورسٹیز کو ڈالا ہوا ہے اس میں بھی بہت ساری تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایچ ای سی کے پازیٹیو کام بھی بہت سارے ہیں، بہت اس نے ریسرچ میں ایک ٹرینڈز پیدا کیے ہیں، لیکن اس میں وہ کچھ بہہ گئے ہیں تھوڑے سے اس اینڈ سے کہ ریسرچ کے علاوہ جو ٹیچر کی دوسری فیکلٹیز ہیں نا اس کے اوپر ان کی توجہ شاید نہیں ہے۔ پھر پرائیویٹ سیکٹر میں ہائر ایجوکیشن میں جو کام ہو رہا ہے، اس کو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں جو انہوں نے اس کو ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ اچھی تعلیم بھی ہو رہی ہے کچھ جگہوں پہ، لیکن اگر ان کو نفع نہ ہو تو پھر وہ پروگرام ہی نہیں آتے، ان کو وہی پروگرام لانچ کرنے ہوتے ہیں جس میں ان کو اسٹوڈنٹس ملیں اور ان کو فیس آئے۔ تو اس سے نا پھر فلاسفی اور سوشل سائنس اور ہیومینٹیز جیسے سبجیکٹس جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں انسان بنانے والے سبجیکٹس ہیں۔ اور روح انسانی کی صنعت اگر نہ بنے نا تو پھر وہ معاشرے کا جو حال ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ابھی جیسے میں یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک اعزاز حاصل ہے، اور بھی ایسی یونیورسٹی یقینی طور پہ ہوں گی پرائیویٹ سیکٹر میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی آف سیالکوٹ نے یہ چیلنج لیا ہوا ہے پچھلے 3-4 سال سے کہ انہوں نے فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز، جس سے میرا بھی تعلق ہے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے حوالے سے، اس میں ان کے آئی آر کے پروگرام بھی چل رہے ہیں، سائیکالوجی کے بھی ہیں، میتھس کمیونیکیشن کے بھی ہیں، انگلش کے بھی ہیں، اردو کے بھی ہیں، اسلامک اسٹڈیز کے بھی ہیں، ایجوکیشن کے بھی ہیں، اور اس میں ایک اچھی خاصی تعداد ہے طلباء و طالبات کی، اے ڈی پی پروگرامز، بی ایس انڈر گریجویٹ پروگرامز، اور ایم ایس لیول کے پوسٹ گریجویٹ پروگرامز، ایون پی ایچ ڈی پروگرامز۔ وہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کی جو ایک سوشل اپ برنگنگ ہے نا وہ ان ڈگری پروگرام سے ہو جائے، لیکن وہ سوشل اپ برنگنگ کرنے کے لیے اگین وہ جو کریکلم کو 3 کریڈٹ آور میں کرنا اور اس سے ڈیویٹ نہ کرنا، اور وہ پھر سارے جو ایچ ای سی کی کوالٹی انہانسمنٹ سیل کے تھرو جو ایک لوازمات کو پورے کرنے میں ساری جو کوششیں سرو ہو جاتی ہیں نا، وہ کوششیں انہی کوششوں میں سارا وقت گزرتا ہے، اور ٹیچر جو ہے اتنا انگیج رہتا ہے ان ایڈمنسٹریٹو چیزوں کو پورا کرنے میں کہ وہ اپنے کریکولا کو اسپیسیفکلی جو ینگ ٹیچرز ہیں، کیونکہ وہ اتنے وہ گروم نہیں ہوتے، ان کو ذرا ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے، تو ان لوازمات کو جو کیو ای سی کے ہیں اور جو ایچ ای سی کے ہیں ان کو پورا کرنے میں ٹیچر جو ہے نا کافی کھپ جاتا ہے، تو اپنی اس کی اپ برنگنگ نہیں ہو پاتی۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کو جو لبرٹی دینی چاہیے نا کلاس روم کے اندر اور کورس کی ڈیلیوری کے اوپر، کہ وہ اس کا کوئی جواب نہیں، وہ نہیں دی جاتی ایچ ای سی کی طرف سے۔ تو میں تو اتنا وہ نہیں ان کو آپ کہہ لیں کہ
100% اڈاپٹ کرتا. میں تو اپنی کلاس کو اپنے ہی انداز سے لے کے چلتا ہوں. ٹھیک ہے. میں کریکلم میں نویلٹیز بھی لے کے آتا ہوں. وہ ایچ ای سی انکریج بھی کرتا ہے ان کو, لیکن اب وہ لے آنے کے لیے ٹیچر کو بھی تھوڑا گوئنگ این ایکسٹرا مائل والی بات ہے نا, جانا پڑتا ہے, جو کہ ٹیچر پھر نہیں جاتے. جی. تو کریکلم کو کلاس میں ایکشن اورینٹیڈ کرنے کی ضرورت ہے. ٹیچر سینٹرڈ نہیں ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہو, کہ اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ ہو, کہ ادھر سے بھی بات آئے اور ادھر سے بھی بات ہو. بالکل سر. تب آپ کی جو ایک ڈسکشن کلاس میں اسپیسیفکلی ایم فل اور بیچلرز میں سینئر سیمسٹرز کے اندر, تب پھر مزہ آتا ہے نا, کہ بچوں کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ بھی تو سامنے آئے نا, کہ بچہ کیا سوچ رہا ہے اس ٹاپک کے بارے میں, بجائے اس کے کہ میں ہی بولتا چلا جاؤں کلاس میں اور بچے جو ہے وہ صرف ون اینڈیڈ کمیونیکیشن جو ہے اس پہ وہ جائیں اور وہ اس کو صرف ریسیونگ اینڈ پہ اس بات کو لے رہے ہیں اور کچھ ڈیلیور نہیں کر رہے. اور پھر وہی 3 گھنٹے کا ایگزام, اس میں مطلب وہ ایک پرانا, اور پھر کلاس روم کا انوائرمنٹ بھی وہی ہے کہ ایک طرف چیئرز لگی ہوئی ہیں, دوسری طرف ٹیچر کھڑا ہوا ہے. اس طرح کچھ جو ہے نا چیزوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, کہ فری ہینڈ دیا جائے ٹیچرز کو, ڈپارٹمنٹ ہیڈز کو, تاکہ وہ اپنے حساب سے چیزوں کو چلائیں, فلفلنگ دا منیمم ریکوائرمنٹس جو ایچ ای سی کے ہیں. ایک ناول آئیڈیاز جو ہے نا وہ کلاسز کے اندر آنے چاہیے, کریکلم ڈیزائن کے حوالے سے, ٹیچنگ میتھڈالوجی کے حوالے سے, ایویلویشن کے حوالے سے, اور اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ کے حوالے سے. اور اس میں ظاہر بڑی محنت درکار ہے. بالکل. اور اس میں ٹائم لگتا ہے, وہ ٹائم ٹیچرز نہیں دے پاتے, کیونکہ وہ ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹس پوری کرنے میں ان کا بہت ٹائم لگ جاتا ہے. سب ایٹ دا اینڈ ون بیسٹ ایڈوائس فار دا یوتھ. ہاں, وہ میں آپ سب کو, بچے ہیں آپ میرے جو بھی سن رہے ہیں, اگر ینگ ہیں تو وہ یہ ہے کہ میں جب بالکل یوتھ ایج میں انٹر ہو رہا تھا نا, تو مجھے میرے والد صاحب نے ایک شعر لکھ کے دیا تھا آٹوگراف پہ. اس وقت آٹوگراف کا کلچر زیادہ تھا, آج شاید کم ہو گیا ہے. وہ میرے ظاہر استاد بھی تھے, باپ بھی تھے, تو میں نے ان سے جو آٹوگراف لیا تو انہوں نے مجھے اس آٹوگراف پہ ایک شعر لکھا تھا. وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, جو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آیا, اب سمجھ آتا ہے. کہ خود کو پہچان کر بڑھو آگے, خود کو پہچان کر بڑھو آگے, زندگی آئینہ دکھاتی ہے. تو آپ کے جو روزمرہ کی زندگی ہے نا, اس میں آپ اپنے آپ کو اسیس کیا کریں, اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا کریں کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ, اور اپنے آپ کو پہچاننا یہی ہے. اپنے نیچرل ٹیلنٹ کو پہچانیں, جس کو اسٹیفن آر کوی کہتا ہے فائنڈ یور انر وائس. اور اقبال کا فلسفہ یہی ہے کہ خودی جو ہے نا اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچرل ٹیلنٹ کیا دیا ہوا ہے, اس کو جانیں. اور ساتھ ہی پھر بے خودی میں بھی آئیں, کہ اس کو جاننے کے بعد, اس کو پالش کر لینے کے بعد اپنے اوپر کسی قسم کا گھمنڈ نہ کریں. تمام تر عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو, اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کریں, اس کو پالش کریں, اس کو یوز کریں, اور آگے بڑھیں اور لیڈ کریں. اور پھر آنے والی نسلوں کو پھر آپ بھی انسپائر کریں, تاکہ وہ پھر کل آپ کے بعد وہ لیڈ کریں. تو لیڈرشپ کا جو پورا پروسیس ہے نا, وہ اسی طریقے سے چلتا ہے کہ ہم ٹارچ آپ کو دے دیں, آپ آنے والوں کو دے دیں. اور یہ ٹارچ جو ہے نا, یہ وہی ٹارچ ہے جس کو آپ کہیں گے کہ آپ کے ٹیلنٹ کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس کو لے کے چلنے والی روشنی ہے. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے. اگین تھینک یو سو مچ نوید صاحب, آپ نے ٹائم نکالا اس انٹرویو کے لیے. میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے, امید کرتا ہوں ہمارے ویورز بھی اس انٹرویو سے بہت کچھ سیکھیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ سب کا.